اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ بلند آواز۔ خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں ندیم بھائی کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی اپنی بارگاہ سے انہیں اس بات کا سب سے منفرد اجر عطا فرمائیں کہ انہوں نے ایک منفرد موضوع پر مجلس اعزاء کا انعقاد کیا ہے اور نہایت حساس موضوع ہے، اور اس کی کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ وہ بعض حضرات کے لیے مجلسی روایات سے مختلف ہوں یا بعض لوگوں کے ذہنوں میں بنائے ہوئے عقیدے کے بتوں سے مختلف ہوں، کیونکہ جو خود تراشا جائے وہ عقیدہ نہیں ہوتا، بت ہوتا ہے۔ جس کو خود تراشا جائے وہ بت تو ہو سکتا ہے، عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ یہ نہایت حساس موضوع ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں پوری تقریر میں کسی روایت کی طرف رجوع نہ کروں بلکہ قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں جب قرآن کا ترجمہ مشکل ہو، اب وہ زمانہ نہیں کہ جب مولوی چاہے تو اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے چلا جائے۔ قبلہ سجاد بخاری صاحب تشریف فرمائے، مجھ سے زیادہ عربی سے واقف ہے۔ باہر کہتے ہیں سمندر کو، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور شامل ہو جائے تو تثنیہ کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ بحرین دو سمندروں کو کہتے ہیں۔ ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا۔ کتنا ملایا؟ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں پر جو حضرات واقف ہیں میرے انداز گفتگو سے وہ اگر خاموش ہو کے بھی سنیں گے تو مجھے اس موضوع کے اندر قطعاً یہ احتیاج نہیں کہ آپ واہ واہ کریں گے تو بات آگے چلے گی، صرف مجھے یہی تسلی ہوتی رہے کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اتنی حاضری کا ثبوت آپ دیتے رہیے گا۔ اور قبلہ جمشید نقوی صاحب میں قرآن مجید سے عرض کر رہا ہوں، جا کر نہ علماء دور ہیں، نہ لغت دور ہے، نہ ڈکشنری دور ہے، انٹرنیٹ پہ جو نوجوان بیٹھتے ہیں، موبائل فون آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم نے دو سمندروں کو یلتقیان کر دیا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے۔ لا یبغیان، بغی عربی میں کہتے ہیں چھونے کو، وہ ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں ہے۔ سلامت آباد ہے۔ دو سمندر بھی ملائے ہیں، یہی فضائل ہے جناب محسن کا، دو سمندر آپس میں ملائے ہیں، فاصلہ بھی رہتا ہے، ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں، اور کمال یہ ہے
کہ لولو بن کے حسن آ جاتا ہے، مرجان بن کے حسین آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے اور آپ جب بغداد جائے تو وہاں نوابین اربع میں سے عثمان ابن سعید اس کا روضہ ہے، ان 4 خصوصی بندوں میں سے جو غیبت صغریٰ میں حضرت کی نوکری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ عثمان ابن سعید کے بارے میں زیارت کا فکرہ ہے کہ اس پر سلام جو اس راز سے واقف ہے۔ 2 فکرے ہیں اور دونوں فکرے عالم وجدان کے فکرے ہیں۔ پہلا فکرہ ہے عثمان ابن سعید کے فضائل کا، اس پر سلام جو مہدی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ ہر نوکر کو آپ اپنا لباس نہیں دے دیتے ہیں، اس پر سلام جو مہدی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے۔ اور اگلا فکرہ ہے اس پر سلام، میں گام شاہ کو کربلا سمجھتا ہوں، یہ پورے لاہور میں امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے، بے وطن کا ہر شہر میں گھر بنا، ہر امام بارگاہ امام کا گھر ہے، لیکن جس کے ساتھ کربلا لگ جائے وہ امام کا خصوصی گھر ہے۔ میں کربلا کی قسم کھا کے کہتا ہوں فکرے ہیں اس پر سلام جو اس راز سے واقف ہے کہ بطول کے ہاں ولادتیں کیسے ہوتی ہیں۔ سمجھ آئے گی میری بات کی نہیں؟ جو اس راز سے واقف ہے، اگر یہ بات خصوصی نہ ہوتی تو خصوصی سلام کیوں ہوتا؟ اب آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ نبیوں کی جو چھوٹے معصوم ہیں 14 کے مقابلے میں، ان کی ولادتیں کیسی ہوئی؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج لنبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ خدا بشر کا میٹیریل بتا رہا ہے کہ میں جنہیں بشر بناتا ہوں وہ بندے کے حصے ہیں۔ کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ چپ بھی رہو گے تو بات ناصر عباس کی نہیں، رحمان کی بات ہے، کچی پکی روٹی سے نہیں، اللہ کے قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ بشر کی نشانی یہ ہے کہ نطفے سے بنتا ہے، جو نطفے سے بنتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، جو بشر ہوتا ہے وہ نطفے سے بنتا ہے۔ دارین کے علماء کو چیلنج ہے کہ بشر تو بنتا ہے نطفے سے، بتاؤ عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ سوال ہے میرا، عیسیٰ کون ہے؟ بھائی بشر ہے کہ نہیں ہے؟ نطفے سے تو وہ بنا نہیں۔ کلیہ قرآن کا ہے کہ بشر نطفے سے بنے گا۔ ماں ہے بطول، شادی اللہ نے کی نہیں۔ یہ بطول کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے بھی روایت نہیں پڑھتا، آیت پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ مزمل جس کی شان یہ ہے کہ باوضو ہو کر شب جمعہ اگر کوئی پڑھنا شروع کرے اور 40 راتیں پڑھتا رہے، امام زمان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، زیارت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا تعلق ہے معرفت کے ساتھ۔ معرفت تھوڑی ہوگی تو خواب میں جھلکی دکھائیں گے، معرفت زیادہ ہوگی تو بازو سے پکڑ کے اٹھا کے بٹھا دیں گے۔ یہ شان ہے سورہ مزمل کی، میں نہیں کہہ رہا، صادق امام کی روایت پڑھی ہے میں نے۔ سورہ مزمل نے بطول کا ترجمہ کیا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مادہ ہے قبلہ باتالا، باتالام، باتالا، سب سے کٹ کر اس سے جوڑ جاؤ۔ بطول اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ، خالق سے کٹے کبھی نہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زبردستی ہے کوئی نہیں؟ مخلوق سے کٹے نہ، مخلوق سے کبھی جڑے نہ، خالق سے کٹے نہ۔ 10 سال تک یہی فکرہ پڑھتا رہوں، حق ادا نہیں ہوتا۔ مخلوق سے جڑے کبھی نہ، خالق سے کٹے کبھی نہ۔ کائنات کی کوئی بیٹی ہر وقت اللہ سے نہیں جوڑ سکتی۔ فطرت کا تازیانہ کبھی مصلے سے اٹھا دیتا ہے، کبھی قرآن سے ہٹا دیتا ہے۔ جس بی بی کو قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے، اس بی بی کو کہا جاتا ہے بطول۔
اس لیے تو شادی ہوئی نہیں مریم کی، شادی ہو جاتی تو مخلوق سے جڑ جاتی۔ اللہ نے مریم کو بطول رکھنے کے لیے شادی ہی نہیں کی۔ اب دنیا سوچ کے بتائے وہ کون تھا جو زہرا کا شوہر بھی بن گیا اور فاطمہ پھر بھی بطول رہی؟ یہ تقریر نہیں، علی کی قسم پل صراط ہے، جس سے نہایت احتیاط کے ساتھ گزرنا مقصود ہے۔ نہ تہذیب ممبر کے خلاف کوئی فکرہ کہنا چاہتا ہوں، نہ شان اہل بیت میں کوئی نازیبہ فکرہ۔ اپنی کم معرفت کا اظہار کرتے ہوئے، کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ فکر قرآن سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بطول کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ، خالق سے کٹے کبھی نہ، چاہے شادی ہو جائے چاہے ماں بن جائے۔ مریم ہے بطول۔ بیٹے کی ولادت کیسے ہوئی؟ دارائن میں کوئی ثابت کرے کہ مریم کا بیٹا دنیا میں کیسا آیا؟ تم 9 یا 7 مہینے کے بغیر نہیں آتے دنیا میں۔ عیسیٰ کے 9 مہینے ثابت کر، پھر آل محمد کو اپنے جیسا کہنا۔ میرا عزیزی میں تھوڑا دیا ہلے جلنے ہاتھ تھوڑا دیا، مومن تشریف فرماؤ، تھکاوٹ اپنی جگہ پہ۔ میں نے صرف یہ کہا ہاں نہ کرتے ہیں، آگے پھر بات چلے گی۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینے ماں کے پیٹ میں نہیں رہا، ماں کے پیٹوں سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ نجومیوں نے بتایا فرعون کو ایک آنے والا ہے تیرا ستیہ ناش کر دے گا، اس نے LHB بھرتی کر لی۔ گھروں میں جا کر بنی اسرائیل کی مخدرات کو چیک کرنے والی دائیوں، موسیٰ کی ولادت سے پہلے صبح کے وقت بھی دائیوں موسیٰ کی ماں سے مل کے گئیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جی جسے شک ہو کتابوں کی دکان تو ابھی بھی کھلی ہوئی ہے۔ دائیاں دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ کی ولادت ہے۔ نقوی صاحب کی ولادت جس وقت این تندور کے جلنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ کو سپاہیوں سے چھپانے کے لیے ماں نے تندور میں پھینکا تھا۔ صبح بھی دائیاں مل کے گئیں، ولادت کے بعد پھر بھی دائیاں آئیں، نہ آنے سے پہلے پتہ چلا نہ آنے کے بعد پتہ چلا۔ تمہیں موسیٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کو تجلی سے بے ہوش کرنے والا علی سمجھ میں کیسے آ؟ سلامت و آباد و شاد رہے۔ تھوڑا دیا ہلے جلنے میرا بچہ، تھوڑا دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں آپ کی توجہ کے لیے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ جی میں 10,000 دفعہ کہتا ہوں، دائیاں صبح بھی موسیٰ کی ماں کو مل کے گئیں۔ یہ میں وہ فکرے کہہ رہا ہوں جو بلا اختلاف ہے۔ شیعہ تو شیعہ، کوئی اہل سنت بھی اس پر اختلاف نہیں کرے گا۔ صبح بھی مل کے گئیں، عقیدہ نہ ہو تو میں زبردستی تھوڑی منواؤں گا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو بھی نہیں کہا کہ منوا دے، اللہ نے رسول سے بھی کہا تھا بلغ، پہنچا دے۔ کوئی نہیں مانتا بالکل نہ مانے، علی ووٹ نہیں جو منت کریں گے۔ اس میں گزارش والی بات ہی نہیں، منت والی بات ہی نہیں۔ اندر کا نظام صحیح نہ ہو، علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، محبت علی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ آل محمد اللہ کا راز ہے، مخلوق کی سمجھ میں راز آنے لگ جائے پھر راز راز کیا ہوا؟ ہمیں اتنا سمجھنے کی اجازت ہے جتنا قرآن نے بتایا۔ کتنا روکتا رہا فرعون، موسیٰ آگے رہا، طاقت پوری لگا لی، موسیٰ آگے رہا۔ مانی کہ اس کی بات نجومیوں کی کہ ایک آئے گا، میرا دل کرتا ہے یہاں فکر روک کے ایک داد فرعون کو بھی دے دوں۔ اسے نجومیوں نے کہا تھا موسیٰ آئے گا، فرعون ہو کے لانتی ہو کے مان گیا۔ اس امت کو محمد نے کہا ہے کہ مہدی آئے گا، مصطفیٰ نے فرمایا کہ مہدی آئے گا۔ اندر کا شیطان ماننے نہیں دیتا۔ جاؤ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھو خاتون کے ماں بننے کے اسباب کیا ہیں۔ ایک خاص قدرتی ماہانہ نظام جو کسی مستور کو ماں بناتا ہے۔ شریعت نے بھی حد بتائی ہے، میڈیکل سائنس بھی حد بتاتی ہے۔
غیر سیدزادی 50 سال تک ماں بنتی، سیدانی 60 سال تک. اتنی توضیح اور مسائل نکل آئیں گی یہاں کتابوں کی دکان پر، جتنے آپ بندے موجود ہیں. آپ جس کی تقلید کرتے ہو اس میں پڑھ کے دیکھ لیں. سیدزادی اور غیر سیدزادی کو ایک جیسا سمجھنے والے بے وقوف بے غیرتوں سے پوچھو، فرق کوئی نہیں تو فطرت نے 10 سال کا فرق کیوں رکھا؟ تم شخصیت کے پیچھے مارے جاؤ گے، اہل بیت کو چھوڑ دو گے. فطرت 10 سال کا فرق بتا رہی ہے، تم مادیت میں سمجھتے ہو ایک جیسی ہیں. 10 سال کا فرق. یہ نظام نہ ہو، یہ نظام نہ ہو تو عورت ماں نہیں بنتی. جسے شک ہو اس کی قسم جسے مانتا ہے، خالی شک کر کے مرتا نہ رہے. میز کے اوپر ابھی قرآن لے کر آئے، سارا ہو گئی 90 سال کی. یہ قرآن مقصروں کی موت کے لیے آیا ہے. تم علی کو اپنے جیسا کہتے ہو، سارا 90 سال کی ہو گئی. ابراہیم 110 سال کا ہو گیا. فرشتے آگے کہتے ہیں بیٹا مبارک ہو. سارا منہ پہ ماتم کرنے لگی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے، میرے ہاں بچہ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کی آواز ہے، تعجبین من امر اللہ. اللہ کے امر پہ تعجب نہ کر، اسحاق آگے رہے گا. سلامت و آباد شاہ. اللہ کے امر پہ تعجب نہ کر. غور ہے یا نہیں آپ کو؟ اسحاق آگے رہے گا. تمہیں اسحاق کی ولادت تو سمجھ میں نہیں آتی، مریم کے بیٹے کی ولادت تو سمجھ میں نہیں آتی. آل محمد کیسے سمجھ میں آ گیا؟ اسم دلیل ہے مسمہ کی. نام ہوتا ہی تب ہے جب چیز ہو، بغیر چیز کے ہونے کے نام ہوتا نہیں. بھائی آدم علیہ السلام کا حق المہر کیا تھا؟ حق المہر کے بغیر نکاح فاسق ہے، باطل ہے، منعقد نہیں ہوتا. حق مہر ضروری ہے. ٹھیک ہے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ گواہی دے دیں گے، جن کی نہیں ہوئی وہ یاد رکھیں گے. حق مہر ضروری ہے. آدم کے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں، شادی ہو گئی حوا سے. اب آدھے آدم حق مہر دے. حق مہر اس قیمت کو کہتے ہیں جو دولہا اپنے پاس سے دیتا ہے. اللہ میاں دے نہیں سکتا تھا، شادی آدم کی ہو رہی تھی، حق مہر پاس نہیں تھا. اب آدھے مالک ہے کچھ نہیں، کہتا کو ہاتھ نہ لگانا حرام ہے جب تک حق مہر نہ ادا کرے. کہ مالک ہے کچھ نہیں، بطول کی چادر کی قسم. اب آدھے کچھ نہیں تو آل محمد پہ درود بھیج دے، میں تیرے درود کو حق مہر میں شمار کر لوں گا. زمانے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے پوچھو آل محمد پر درود موجود تھا، آل محمد کا وجود موجود نہیں تو جن پر درود ثابت ہے ان کا وجود ثابت کیوں نہیں؟ درود ہے تو وجود ہوگا، وجود نہ تھا تو آدم کیوں نام بتا رہا تھا؟ تو محمود ہے، یہ محمد ہے. تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے. آدم کو بھیجا تھا خدا نے کپڑوں کے بغیر. بات شجر کی نہیں تھی، شجرے کی تھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جلدی میں یہی عرض کیا جا سکتا ہے، آل محمد کے ماننے والے جانتے ہیں بات شجر کی نہیں تھی، شجرے کی تھی. جہاں کھانے پینے کی بات ہے وہاں تو اللہ نے کہا تھا کلو واشربو، کھا اور پی. اور جہاں قرب کی بات تھی وہ تو شجرہ، کھانے سے نہیں روکا تھا، تقرب سے روکا تھا. اپنے جیسا نہ سمجھنا. آدم سے ترک اولا ہو گیا. اللہ نے کہا کپڑے اتار، زمین پہ جا. ہم سب کا باپ حضرت آدم کپڑوں کے بغیر زمین پر تشریف لے آیا. آدم کے بچوں کو بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ بنی تن جیسا ہونے کا سوچنا بھی نہیں. اس لیے اس نے آدم کی ساری اولاد کو بغیر کپڑوں کے پیدا کیا. سلامت رہو، آباد و شاد. جو چپ بیٹھے ہو تم بھی بغیر کپڑوں کے ہی آئے ہو. ٹیکسٹائل مل کے مالک کا بیٹا ہو بغیر کپڑوں کے آئے گا.
امام کعبہ کا فرزند ہو بغیر کپڑوں کے آئے گا. آج سے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا، جو کپڑوں کے بغیر آئے وہ آدم کی اولاد ہے، اور جو کپڑوں سمیت دنیا میں آئے وہ آدم سے پہلے کی مخلوق ہے. جس عالم کے تم قریب ہو، جس عالم پر تمہیں اعتماد ہے، آج کل زمانہ جدید ہے، جس عالم سے تعلقات زیادہ ہو اس سے بڑا عالم ہو تو کوئی نہیں. جسے تم بڑا عالم سمجھتے ہو، جس کی قربت تمہیں نصیب ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھنا کہ امام حسن نے، امام حسین نے، مولا علی نے، زین العباد نے، محمد باقر نے، ان سارے ائمہ نے دنیا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ علی کی عزت کی قسم اگر سبق حرام نہیں ہوگا اور نمک حرام نہیں ہوگا تو پڑھا لکھا عالم تمہیں یہی بتائے گا سجدہ. علی دنیا میں آئے سجدے میں تھے، حسن دنیا میں آئے سجدے میں تھے، حسین دنیا میں آئے سجدے میں تھے. جب یہ پوچھ لینا تو پھر یہ پوچھنا کہ کیا سجدہ کپڑوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ سلامت و آباد. تو طے ہوا حیدری. یہ خالی مضمون نہیں ہے، ایک تھیسس ہے مکمل کہ سیدہ طاہرہ کے ہاں بچے کیسے کائنات میں ظاہر ہوتے ہیں. مریم کو روکا گیا، ولادت گاہ نہیں. قانون کیسے بدل گیا؟ علی کی بھی ولادت ہوتی تو علی کی ماں کعبے میں نہ آتی. اللہ کے گھر میں ولادت نہیں ہوتی. یہ شکموں میں نہیں ہوتے، یہ دودھ نہیں پیتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ماؤں کا دودھ پیا، غلط غلط. ماؤں کا دودھ بھی نہیں پیتے. دودھ ہوتا ہے دانتوں کے لیے. ماں کے دودھ کی دھاریں کتنی ہوتی ہیں؟ اللہ زندگی کرے 32. دانت کتنے ہوتے ہیں؟ 32. پہلے دانتوں کو کہتے ہیں دودھ کے دانت. یہ 32 دھاروں سے 32 دانت بنتے ہیں. دودھ کے محتاج وہ ہیں جن کے دانت نہ ہوں. امام کی نشانی یہ ہے کامل الاسنین، کیونکہ دانتوں کا نہ ہونا نقص ہے اور نقص ان کے قریب آ نہیں سکتا. یہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے دانت ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ بات مشکل ہے لیکن اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. مجھے اتنی توقع بھی نہیں تھی حسین کی ماں آپ کو آج عطا فرمائے. میں بعض بزرگوں کی سرپرستی میں بات شروع کر بیٹھا تھا. آل محمد قبول فرمائے اور خدا کرے کہ مکثریت کے جراثیم اندر پیدا نہ ہو اور آل محمد کا مقام سمجھ میں آئے. مادیت کا شکار نہ ہو جاؤ، روحانیت کی دنیا میں رہو. علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد ابن حنفیہ. بیٹا علی کا ماں کے نام کے ساتھ کیوں مشہور ہے؟ عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا، جیسے وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے محمد ابن حنفیہ. یہ گود میں نازل ہوا تھا جناب حنفیہ کے. حنفیہ علی کی غیر معصوم زوجہ ہے. جب غیر معصوم زوجہ کا بیٹا قرآن کی طرح نازل ہوتا ہو تو جو عصمت کبریٰ کی مالک ہو، جو عصمت کبریٰ کی مالک ہو، جو مادن عصمت ہو، اس کی اولاد کیسے آئے گی؟ ایک غلط روایت اہل سنت سے ہمارے ہاں مشہور ہوئی کہ جناب محسن حضرت سیدہ کے شکم میں شہید ہوئے. یہ روایت ہی غلط ہے. میں مقتل کی ذمہ داری سے ممبر رسول کو قبر حسین سمجھ کر اس پر ہاتھ رکھے گا. اس پر میں نے ایک دفعہ پہلے پڑھا تھا، لاہور میں بڑا شور اٹھا تھا. آپ پتہ نہیں شور مچانے والوں میں تھے یا شور سننے والوں میں. میں مقتل کی ذمہ داری سے کہتا ہوں، عربی کتابوں کے مقتل کی ذمہ داری سے. جناب محسن سیدہ کے ہاتھوں پر تھے. ابھی آئے نہیں تھے تو نام کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ بھئی موسیٰ کے ساتھ نسبت دی ہے قرآن نے مصطفیٰ کو. شاہد علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف ویسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف سے بھیجا تھا، جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا. تو مصطفیٰ موسیٰ جیسا، علی ہارون جیسا، امت یہودیوں جیسی. بات بات پر
اعتراض، یہ کیسے وہ کیسے، یہ کیسے وہ کیسے. آپ گھبرائے نہیں، کچھ مومن بھی تھے موسیٰ کی امت میں. اور بیوی موسیٰ کی وہ زرافے میں چڑھ کے آ گئی موسیٰ کے وزیر سے جنگ کرنے، جناب یوشع بن نون سے. یوشع بن نون سورج پلٹانے والا، صفورہ اس کی بیوی، اس سے جنگ لڑنے والی، آئی بھی زرافے پر. موسیٰ کے نام میں بھی 4 حرف، ایک چھپا ہوا میم وا سین، آگے جائے مکسورہ ہے، کھڑی الف لگے گی لیکن ظاہر نہیں ہوتی. محمد کے اسم گرامی میں بھی 4 لفظ، 4 حرف، میم ہے میم دال. صرف میم ہے میم دال ہوتا تو محمد تھا. محمد 4 ظاہر ہے، ایک چھپی ہوئی ہے. جہاں 4 ظاہر ہو ایک مستور ہو محمد بنتا ہے. موسیٰ نے ہجرت کی مدائن چلا گیا، مصطفیٰ نے ہجرت کی مدینے چلے گئے. موسیٰ کی نسل میں کسی نے کو خدا کا بیٹا کہا، وہ نصارہ بن گئے. مصطفیٰ کی امت نے دنیا نے علی کو خدا کہا، وہ نصیری بن گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ وہ کہلاتے ہیں نصارہ، یہ کہلاتے ہیں نصیری. موسیٰ کی ایک بیٹی، دوسری ثابت کر میں مصطفیٰ کی 4 مان لوں گا. موسیٰ کے وزیر کے 3 بیٹے، شبیر، شبر، مشبر. بڑا بڑا بیٹا شبر، دوسرا شبیر، تیسرا مشبر. سیدہ کے بھی 3 بیٹے، حسن، حسین، محسن. خاموش شہید. نجف اشرف میں علماء میں بحث ہوئی تھی، سب سے بڑا مظلوم کون؟ اگر میں کہوں نا السلام علیکہ ایھا المظلوم، عبادت گزار سادات مومنین تشریف فرمائے، آپ کے ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ حسین ابن علی. کوئی اتنا جڑا ہے لفظ مظلوم حسین کے ساتھ. خالی زائد بھائی مظلوم کا لفظ لو، دنیا کہتی ہے حسین. نجف اشرف میں علماء نے بحث کی کہ سب سے بڑا مظلوم کون؟ سب نے لکھا حسین، ایک عالم نے لکھا علی. انہوں نے کہا دلیل؟ ان کا حسین کی زندگی میں کوئی مستور زخمی نہیں ہوئی. علی وہ غریب ہے جس کی زندگی میں بطول زخمی ہوئی. جناب محسن کی زیارت کا فکرہ ہے. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے تجھ پہ سلام. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر کے بیٹے تجھ پہ سلام. السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین، اے عالمین کی شہزادی کے بیٹے تجھ پہ سلام. السلام علیکہ یا اخ الحسن والحسین، اے حسن حسین کے بھائی تجھ پہ ہمارا سلام. السلام علیکہ یا اخ زینب الکبریٰ، اے زینب کبریٰ کے بھائی تجھ پہ سلام. السلام علیکہ ایھا الطفل السحقان، اے مدینے والوں کے پاؤں تلے کچلے جانے والے تجھ پہ ہمارا سلام. اللہ تمہیں ہائے کا جزائے خیر عطا فرمائے. حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ بانیان مجلس کی اس محنت کو قبول کرے، اور جو جو رونے آئے ہو حسن حسین کے بھائی کو، نیکو حسن کا جنازہ ہو تو حسین اٹھانے آتے ہیں، حسین کا جنازہ ہو تو حسن اٹھانے آتے ہیں، محسن کا جنازہ ہو تو حسن بھی اٹھانے کے لیے آئے گا، محسن کا جنازہ ہو تو حسین بھی اٹھانے آئے گا. اتنا پیارا تھا فاطمہ الزہرا کو محسن. اولاد 2 طرح کی ہوتی ہے، ثمر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ جو پھل ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کچا، ایک ہوتا ہے پکا. دنیا کا پھل جتنا پکا ہو اتنا میٹھا ہوتا ہے، اور اولاد والا پھل جتنا کچا ہو اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے. جو اولاد والے ہو تمہیں میرا فکرہ سمجھ میں آیا ہوگا. حسن حسین سے چھوٹا تھا محسن، تو اتنا پیار ہے بی بی زینب عالیہ کی ماں کو محسن سے. جنازے پہ تیر حسن کے آئے ہیں،
تینوں پہ جنازہ حسین کا آیا ہے، لیکن جب 12ویں کی حکومت ہوگی پہلا مقدمہ حسن کا پیش نہیں کرے گی، پہلا مقدمہ حسین کا پیش نہیں کرے گی۔ ایک گٹھڑی اٹھا کے آئے گی فاطمہ زہرا، آواز دے کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی ہوں، میرے مقدمے کا فیصلہ کر، میں تیری عدالت سے خالی ہوں، مولا تمہارا ماتم قبول کرے۔ حسین اور حسن کی ماں محسن کی ماں تمہاری اس گریہ کو رات کے اس وقت تک بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ قبلہ جمشید نقوی صاحب کی اولاد کو سلامت رکھے، سجاد بخاری صاحب کو آباد رکھے، میرے بھائی جواد کے بچوں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ سارے جھولیاں پھیلانا، علی کی عزت کی قسم یہ فکرہ نہیں قیامت کا فکرہ ہے۔ آواز دے کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی ہوں، میں تیری عدالت سے خالی نہیں لوٹنا چاہتی۔ امام زمانہ چیخ مار کے سر سے تاج اتار کے پھینک دیں گے اور دونوں ہاتھوں سے منہ پہ ماتم کر کے کہیں گے میری دادی حکم کر تیرا پہلا فیصلہ کون سا کروں؟ جناب سیدہ کی پاک چادر کی قسم اس وقت بی بی فاطمہ ایک گٹھڑی آگے کرے گی، امام زمانہ گٹھڑی کھولیں گے، رو کے کہے گی مہدی ان لکڑیوں کو سونکھ کے دیکھ، ان میں سے میرے محسن کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ گزرتے رہے، محسن شہید ہو کے گر گیا، مدینے والے اوپر سے گزر گئے، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یہ میرے دروازے کی جلی ہوئی ماتم محسن، ماتم مظلوم، ماتم مقتول سبھی